بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے پی کالنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ رانا صلی اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومت نے عسکری قیادت کو کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے۔ انہوں نے 2 دن قبل اسلام آباد میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پھر اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کے جو مذاکرات کے حوالے سے خدشات تھے کیا وہ دور ہو گئے ہیں یا وہ اب بھی مطمئن نہیں ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ فریقین کی طرف سے ایک دوسرے کے سامنے جو مطالبات رکھے گئے ہیں، جیسے ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ ہے کہ فاٹا انضمام کو واپس لیا جائے، وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، وہ جمہوری نظام سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو کیا یہ مطالبات حکومت تسلیم کر لی گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکومت کے مطالبات بھی ہے کہ جیسے حکومت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہتھیار رکھے، وہ پاکستان میں جو نظام ہے اس کو تسلیم کریں، اور جو ان کی تنظیم ہے یعنی جو ٹی ٹی پی ہے اس کو تحلیل کر دے۔ تو یہ جو مطالبات ہے یہ کس حد تک ممکن ہے، اس پر عمل درآمد کس حد تک ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی پبلک سکول واقعے میں ہلاک ہونے والے طلباء کے جو والدین ہیں، انہوں نے بھی جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جاری مذاکرات پر خدشات کا اظہار کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس عمل کو مسترد کیا ہے اور خبردار بھی کیا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو معافی دی گئی تو پھر وہ اس کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے۔ تو آج ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ایک تاریخی واقعہ ہے اس پہ بھی مختصر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب ارجن خان ایڈوکیٹ، ای پی ایس شہداء فورم کے فعال کارکن ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب فدا عدیل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نوجوان صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر سید خادم حسین صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی کلچرل سیکریٹری ہے، اس کے علاوہ کالعدم تنظیموں پر لکھتے رہے ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آغاز جو ہے وہ ڈاکٹر خادم حسین صاحب سے کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے ابتدا میں کہا بھی کہ اب تو جو حکومت ہے انہوں نے عسکری قیادت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرے، اور اگر کوئی بات جو ہے نا معاہدے کی طرف جاتی ہے تو پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پر پھر پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی۔ تو جیسے عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور کچھ اور بھی سیاسی جماعتیں تھیں، ان کی کچھ خدشات تھے، تو کیا اب اس اعلان کے بعد آپ لوگوں کے وہ خدشات دور ہو گئے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہمارے خدشات تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس میں پہلا جو خدشہ ہم نے اس کا واضح طور پہ اظہار بھی کیا تھا، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں بھی یہ بات پہنچائی گئی تھی کہ اس طرح کے مذاکرات میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی مذاکرات بھی ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اور تنظیموں کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں، اور معاہدے بھی ہوئے ہیں، 1 درجن معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ تو ان کے نتائج کو دیکھا جائے تو وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھے۔ تو جو خدشات ہیں وہ خدشات یہ ہیں کہ اس طرح کے مذاکرات اور اس کے نتیجے میں جو معاہدہ آئے گا اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا اس کی ذمہ داری حکومت لے گی؟ کیا اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت لے گی، وفاقی حکومت لے گی، پارلیمان لے گی، کوئی کمیٹی لے گی، یا سیکورٹی فورسز لیں گی؟ ذمہ داری کون لے گا؟ یا مشترکہ طور پہ ذمہ داری ہوگی؟ تو اگر مشترکہ ذمہ داری ہوگی تو اس کو سب سے پہلے جو اجازت ہونی چاہیے تھی وہ پارلیمان کے اندر اس کو بحث کے لیے پیش کرنا تھا، اور اس کے بعد متفقہ طور پر ایک قرارداد کے ذریعے حکومت اور منتخب نمائندے اور مختلف سیاسی جماعتیں اور اس کے ساتھ سیکیورٹی فورسز اس کی ذمہ داری مشترکہ طور پہ لے لیتے۔ دوسرا جو خدشہ بہت اہم ہے اور جو پچھلے کئی معاہدوں کے نتیجے میں سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی ضمانت کون دے گا؟ اس پہ عمل کروانے کے لیے کون ضمانت دے گا؟ کیا امارت اسلامی افغانستان اس کی ضمانت دے گی؟ پھر پاکستان کی طرف سے ضمانت کون دے گا؟ کیا پارلیمان دے گی؟ تو اگر پارلیمان دے گی
تو پارلیمان کو اجازت بھی دینی چاہیے تھی۔ پھر یہ ہے کہ عام معافی اگر کا اعلان کیا جاتا ہے یا ٹی ٹی پی کے کمانڈروں پہ اور ٹی ٹی پی کے ان لوگوں پہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر ذمہ داری لی ہے مختلف بم دھماکوں میں، جس میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں اور بہت دردناک کسی شہید ہوئے جن کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے، تو ان کے ورثاء کو کیسے اس بات پہ راضی کیا جا سکتا ہے، ان ورثاء کے بہاف پہ یا ان کی طرف سے کیسے عام معافی دی جا سکتی ہے، ان کیسوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ قانونی اور آئینی بات سامنے آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ ابھی تک یہ کہہ تو رہے ہیں کہ معاملہ پارلیمان میں لائیں گے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ معاملہ پارلیمان میں کس سٹیج پہ لائیں گے، کس سٹیج پہ جب مذاکرات پہنچے لائیں گے۔ پھر ایک اہم بات جو بہت زیادہ ضروری بات ہے، بات ایسی سامنے آ رہی ہے جو آپ نے بھی بتائی کہ وہ ٹی ٹی پی کا موقف یہ ہے کہ وہ اسلحہ نہیں رکھیں گے، تو جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا اس کے نتیجے میں جو معاہدہ ہوگا تو وہ تو مین سٹریمنگ کا ہوگا کہ طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو معاشرے کا حصہ بنا دیا جائے۔ تو اگر وہ حصہ اسلحہ نہیں رکھتے تو معاشرے کا حصہ کیسے بنیں گے؟ پھر یہ کہ پاکستان کے آئین میں پرائیویٹ ملیشیاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ ایز اے پرائیویٹ ملیشیا اگر کام کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں اس معاہدے کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمر کیا ہوگا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا، تو یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنے معاہدے ہوئے ہیں کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا تھا، لیکن اب تو یہ ایک باقاعدہ سیاسی فریم ورک کے اندر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ اب تو کہا گیا ہے کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے انہوں نے اجازت دی ہے عسکری قیادت کو، تو اور پھر اس کے بعد اگر یہ بات میچور ہوتی ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ میں لائی جائے گی، وہاں پہ اس پہ بحث کی جائے گی۔ تو آپ کی پارٹی بھی جو ہے نا، آپ بھی پارلیمان کا حصہ ہیں، تو یہ تو پھر ذمہ داری ہوئی نا، پارلیمان تو پھر سارا نمائندہ پارلیمان ہے، وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ بالکل، پارلیمان کی کمیٹی میں اگر اس طرح بات آئی ہے اور اس کی اجازت پارلیمانی کمیٹی نے دی ہے تو ایک طرح سے مذاکرات کی اجازت دی ہوگی یا بات چیت کی اجازت دی ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ پارلیمان سے باہر بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی اس عمل میں شامل کرنا تھا، جو میڈیا ہے، جو سول سوسائٹی ہے، ان کو بھی اس عمل میں شامل ہونا ہوگا یا انہوں نے بھی ذمہ داری لینی ہوگی، تو یہ ذمہ داری مشترکہ طور پہ لی جائے گی۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے اجازت کے حوالے سے پارلیمان کے اندر لانا چاہیے تھا، اس کے لیے ان کیمرہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، اجلاس ہونا چاہیے تھا، پھر اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ اجازت ہونی چاہیے تھی یا اس کی یہ موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ سول سوسائٹی، میڈیا سمیت، شہداء کی ورثاء سمیت اکثر و بیشتر جو مختلف طبقات ہیں ان کے ساتھ میٹنگیں کر کے، ان کے ساتھ اجلاس کر کے ان کا فیڈ بیک لے لیتے، ان کی رائے لے لیتے، تو اس کے بعد بات آگے جاتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، میں اب ذرا اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے مہمانوں سے بات کروں گا۔ فدا عادل صاحب، میں نے جو ذکر بھی کیا کہ جو مطالبات فریقین نے ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہیں وہ ایسا ہے جیسے ایک دوسرے کی ضد ہو، یعنی وہ ٹی ٹی پی پاکستانی آئین اور جمہوری نظام کو نہیں مانتے، وہ کفری نظام کہتے ہیں، اور پاکستان حکومت کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ آئین کے تحت جو آئیں گے، اور یہ جو رانا ثناء اللہ کا جس بیان کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں بھی یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ آئین کو تسلیم کریں گے، پاکستان کے اداروں کو تسلیم کریں گے تو تب ان سے بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو بالکل آگ اور پانی کا ملاپ لگتا ہے۔ بہت شکریہ رفعت اورکزئی صاحب، یقینی طور پر یہ بہت مشکل معاملہ ہے، بہت گمبھیر راہ ہے یہ معاملہ، اور جس طرح خادم حسین صاحب نے فرمایا کہ ماضی میں بھی معاہدے ہوتے رہے ہیں، اس کے نتائج پھر درست نہیں نکلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے یا جو مذاکرات کے مختلف ادوار ہوئے ہیں، خوست میں ہوئے ہیں یا کسی اور صوبے میں ہوئے ہیں یا حال ہی میں جو کابل میں چرگا گیا تھا، اس کے بعد ہمیں تو یہ لگا کہ بہت کافی حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے، ایک معاہدے کی طرف جو ہے وہ ابھی تک نہیں جایا جا سکا۔ جو شرائط یا جو نکات میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آئے ہیں وہ انتہائی سخت ہیں۔ سخت اس حوالے سے ہیں کہ ایک تو جب افغانستان میں سیاسی تبدیلی آئی، یعنی وہاں پہ افغان طالبان نے کنٹرول حاصل کیا، تو اس کے بعد کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ فوری طور پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، چونکہ افغان طالبان کو خود بھی اندرونی طور پر کچھ مسائل کا سامنا تھا،
کچھ ان پہ پریشر بھی تھا پاکستان کی طرف سے، کیونکہ ٹی ٹی پی ایک ایسا معاملہ رہا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ مستقل طور پر حل ہو۔ اب اگر فائر بندی ہوئی ہے، اگر سیز فائر ہوا ہے، اگر انہوں نے کوئی اس کے بعد کہا ہے کہ جی جب تک مذاکرات ایک منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو اس وقت تک سیز فائر ہوگا، بیچ میں ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے، بیچ میں ایسے ناخوشگوار واقعات کیوں سامنے آ رہے ہیں، کون کر رہا ہے، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اور دوسرا، جہاں تک آپ نے شرائط کا سوال پوچھا، یقینی طور پر فاٹا انضمام کی واپسی، چونکہ یہ ایک آئینی ترمیم کے تحت فاٹا انضمام ہوا ہے، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ اب مجھے تو نہیں لگتا کہ اس پہ اتنی آسانی سے بات ہو سکے گی، کیونکہ فاٹا انضمام پہ بذات خود ایک الگ سے بحث ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے ضرورت محسوس کی تھی اس وقت کہ اس پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے، فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، فاٹا کو الگ صوبہ ہونا چاہیے یا اس کی جو انتظامی حیثیت ہے اس کی پرانی حیثیت بحال رکھی جائے۔ یہ ایک الگ بحث، سیاسی بحث چل رہی ہے، لیکن یہاں معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہو جاتا ہے جب ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ فاٹا انضمام کو واپس کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاٹا انضمام کی واپسی ٹی ٹی پی کیوں چاہتی ہے؟ یہی میرا نقطہ ہے کہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ بڑا زور دے رہے ہیں، بلکہ جب یہ جرگہ جب گیا تھا کابل تو اس دوران 2 دن جرگہ وہاں پہ رہا، پہلے دن بھی انہوں نے ایک بیان جاری کیا ٹی ٹی پی نے، وہ بھی فاٹا انضمام کے حوالے سے تھا، دوسرے دن بھی ایک بیان جاری کیا جس سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ مطلب اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو آپ لوگوں نے واپس لینا ہی لینا ہے۔ تو یہ ٹی ٹی پی اس پہ کیوں زور دے رہی ہے؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی کا وجود کیسے آیا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب افغانستان میں طالبان نے سر اٹھایا، انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، انہیں افغان طالبان کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو حوصلہ ملا، اور پھر جب افغانستان میں دوبارہ افغان طالبان نے کنٹرول حاصل کیا تو دوبارہ ٹی ٹی پی کو حوصلہ ملا۔ وہاں پر اگر ایک خلا تھا، وہاں پہ انتظامی معاملات کے حوالے سے اور حکومتی رٹ کے حوالے سے ایک خلا تھا، اور اسی خلا کا پھر فائدہ اٹھایا کالعدم ٹی ٹی پی نے بھی، اور جو غیر ملکی دوسرے جنگجو تھے وہ بھی ادھر آئے۔ یہ اگر فاٹا انضمام کی واپسی ہوتی ہے، اول تو مشکل ہے، مثال کے طور پر واپسی ہوتی ہے تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ ایک تو آپ کو یہ معاملہ پارلیمنٹ سے دوبارہ آپ کو پارلیمنٹ سے رجوع کرنا ہے، پھر آپ کا فینسنگ کا معاملہ آتا ہے جو افغان، پھر آپ کا ڈیورنٹ لائن کا جو معاملہ ہے وہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ اب اگر دونوں ملکوں کے مابین آمد و رفت مشکل بنا دی گئی ہے اس فینسنگ کی وجہ سے، تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں جب آپ اس چیز سے واپس ہوں گے تو ایک بار پھر وہاں پہ خلا پیدا ہوگا، اور شاید چاہتے وہ یہی ہیں کہ ایک خلا دوبارہ پیدا ہو تاکہ ان کی آزادانہ جو نقل و حمل ہے، نقل و حرکت ہے وہ ہو، اور اسی طریقے سے پھر سرگرمیاں ہوں جس طریقے سے پہلے یہ منظم انداز میں پھرتے تھے یا تنظیم سازی کرتے تھے۔ اب آج کل تو یہ مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا ارجن خان، اب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ چونکہ جو اے پی ایس شہداء فورم ہے ان کے ایک فعال آپ کارکن ہیں، تو آپ لوگوں نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں آپ لوگوں نے ایک قسم کا مطلب ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ کیوں جو ہے نا مطلب ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ تو اگر جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ جو ہے نا وہ کسی کے مسئلے کا حل نہیں ہے، آخر میں پھر بھی مذاکرات ہوتے ہیں، تو اگر ابھی حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہیں، اگر پارلیمان باقاعدہ ایک سیاسی فریم ورک کے اندر یہ مذاکرات ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رضائی صاحب۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے دل کے ٹکڑے ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ ہر پارلیمنٹ میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہے، پھر پارلیمنٹ جو ہے نا عسکری کے پاس آ جاتی ہے، تو ہمارا کیا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کیوں میرا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے؟ آئینی حق میرا نہیں ہے کہ میں بھی پوچھوں اپنے بچے کا؟ ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا یہ جو اتنا ہم نے سٹرگل کیا ہے تو ہمیں تو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ مدعی میں ہوں نہ کہ گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ مدعی اس میں نہیں ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی نے خود اس چیز کو باقاعدہ مانا ہے کہ اس حملے میں ہم نے کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے کیا ہے تو پھر کس قانون کے تحت گورنمنٹ ان کے ساتھ جو ہے نا بات کرے؟ یعنی آپ مذاکرات کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ کنڈیشنز بتانی چاہیے
تاکہ جو ہے نا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس میں آگے آنے والی ہماری نسلیں ان کی کیا پوزیشن ہوگی, اچھا ان کو کس طرح اس کی فیوچر کو آپ لوگ سیف کریں گے, کیونکہ ہم تو کھو گئے, ہمارے بچے تو ہم سے جدا ہوئے, ہر جگہ ہم عوام کو اگنور کیا جاتا ہے, اور ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے صرف اسی وجہ سے تاکہ آنے والی نسل ہماری محفوظ رہے, اور ہر جو پاکستانی ہیں ان کا حق بھی محفوظ رہے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آخر یہ کن چیزوں پہ جو ہے نا کن شرائط پہ آپ لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں. اچھا اسی لیے ہم نے جا کے پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کر دی. اچھا کہ یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی جو ہے نا جولائی میں, اس میں 14 تاریخ فکس ہے, 14 کو جو ہے نا اس میں ہیرنگ ہوگی, دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا کہتی ہے اس پہ. اچھا ہم نے ہائی کورٹ یہ جب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد ہم نے جو ہے نا ایک پٹیشن داخل کر دی کہ جی ہمیں آن بورڈ لیا جائے, ہم سے پہلے بات کیا جائے, پھر آپ لوگ جا کے پارلیمان میں بیٹھے. کیونکہ پارلیمان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ان کے بچے نہیں گئے, بچے ہمارے گئے ہیں, جگر کے ٹکڑے ہم سے جدا ہوئے ہیں. ان ماؤں سے جا کے پوچھ لیں کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہے, کب تک ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے. اور اس چیز کی ہر جگہ پہ, ہر فورم پہ ہم مخالفت کریں گے جب تک ہمیں مطمئن نہ کیا جائے. جب ہم مطمئن ہو جائیں جو کنڈیشنز ہے جس طریقے سے, میں بالکل واضح الفاظ میں یہ کہتا ہوں, ہمارے یہاں پہ ضرب عذب ہوا, رد الفساد ہوا, خیبر 1 خیبر 2 ہوا, کیا رزلٹ نکلا؟ کوئی رزلٹ تو آنی چاہیے نا اس کی. نہیں, اب تو پاکستان کے اندر کسی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ طالبان قابض ہو, لیکن یہ ضرب عذب سے پہلے تھے, جیسے شمالی وزیرستان, یہ سارے علاقے ان کے قبضے میں تھے. بالکل ٹھیک ہے, وہ سارے خالی ہو گئے. تو اب یہ جو ہے نا ان کی شرائط پہ کیوں ہو رہا ہے, وہ واقعی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ لوگ اس چیز کے لیے راضی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو ہے نا بات کرنے کے لیے راضی ہیں. دوسری بڑی بات ہے, یہ ٹی ٹی پی ہے کون, یہ کون سے علاقے کے لوگ ہیں؟ پاکستانی ہیں. تو پاکستانی ان کو پاکستان کے خلاف کیوں بھڑکائے جا رہے ہیں, پاکستان کے آئین کو کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ ان کے یہاں پہ فیملیز پڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, اور وہ فیملیز ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ صحیح, ان سے یہ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, میں اب ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو مطالبات پہ میں نے فدا دل سے بھی بات کی, یعنی بڑے اگر دیکھا جائے تو جیسے ایک دوسرے کی ضد ہو, جیسے ٹی ٹی پی جو ہے نا آئین پاکستان کو ماننے سے انکاری ہیں, وہ جمہوری نظام کو بھی نہیں مانتے, تو یہ کیسے مطلب ہوگا؟ یہ جو جب شرائط پہ بات ہوگی تو یہ کس حد تک اس پر عمل درآمد ممکن ہے؟ اچھا, میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سے ہمارا جو ہے نا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. فدا دل, یہ سوال تو میں آلریڈی آپ سے پہلے بھی کر چکا تھا. تو ابھی حال ہی میں جو ٹی ٹی پی کے چیف ہے مفتی نور ولی, اس کی ایک ویڈیو بیان بھی آئی ہے جس میں انہوں نے پھر سے جو ہے نا یہ بات دوبارہ سے دہرائی ہے کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بالکل صاف انکار کر رہے ہیں کہ جو فاٹا مرجر ہے وہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے, یعنی وہ کسی طور پہ بھی جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر وہ اس پہ اتنا زور دے رہے ہیں, اور یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ یہ جو پروسیس ہے پورا ایک آئینی ترمیم کے تحت ہوگا, تو یہ پھر کیسے مطلب یہ بات بنے گی؟ یہ بات مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے, اور جس طریقے سے مذاکرات کے ادوار ہوئے ہیں, ان مذاکرات کے نتائج پر بھی بات ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ ماضی کو پیش نظر رکھ کر, ماضی کے معاہدوں کو, مذاکرات کو پیش نظر رکھ کر آپ نے اگلا سٹیپ اٹھانا ہوتا ہے. فدا دل, میں سوری ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ جو مطالبات ہے فریقین کے, جو فدا دل نے بھی اس پہ بات کی, جیسے میں نے کہا کہ وہ ٹی ٹی پی کے بیانات سے, اور جو مفتی نور ولی محسود کی ایک حالیہ ویڈیو آئی ہے اس میں بھی وہ بالکل واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو فاٹا انضمام ہے یہ ہمارے لیے ایک قسم کا ریڈ لائن ہے, ہم کسی طور پہ بھی جو ہے نا اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو یہ ایکسٹریم مطالبات مجھے تو ایکسٹریم لگتے ہیں, کیونکہ حکومت کی جو مطالبات ہے وہ ٹی ٹی پی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, اور جو ٹی ٹی پی کے مطالبات ہے اس کے لیے حکومت جو ہے نا تیار نظر نہیں آتی ہے. تو پھر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے, یہ جو مطالبہ ان کا ہے کہ فاٹا کے انضمام کو واپس کیا جائے, یہ تو انتہائی حساس مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی کہ یہ آئین کی ضرورت ہے یا آئینی ترمیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور حساسیت یہ آ جاتی ہے کہ
یہ عام تاثر پھیلے گا کہ افغانستان سے لے کے پھر نئے اضلاع تک پورا ایک پورے خلافت قائم ہو جائے گی. اور اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ جس طرح افغانستان میں حکومت اور ارگ اور کابل طالبان کے حوالے کیا گیا، اسی طرح پاکستان کے اندر نئے اضلاع کو ٹی ٹی پی کے حوالے کیا گیا. تو اس کا یہ تاثر ہوگا، وہ تاثر تو بہت حساس ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. بات عموماً مذاکرات میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ دونوں جو فریقین ہوتے ہیں وہ انتہائی پوزیشن لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بات چیت کے ذریعے وہ ایسے نکات کی طرف آ جاتے ہیں جس میں مشترکات زیادہ ہوتی ہیں. مثلا اس میں ایک مشترکہ چیز جو نظر آتی ہے، جو طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ہے، کہ امن کا پورا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اور یہاں پہ فساد اور جنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو. تو اس طرح کی صورتحال میں امن کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے یا ٹی ٹی پی کو کیسے مین سٹریم کیا جاتا ہے، ان کو معاشرے کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اگر زور دیا جائے کہ امن کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، تو یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے پہ اتفاق کا امکان موجود ہے اور طالبان کے اور ٹی ٹی پی کے معاشرے کا حصہ بننے کا بھی امکان موجود ہے. ان کو اور طریقوں سے یہ کیا جا سکتا ہے، کوئی انتظامی مسائل میں، کوئی حکومتی چیزوں میں، کوئی کاروباری حوالے سے ان کو مراد تاکہ وہ اپنے کاروبار وغیرہ شروع کریں. ان لوگوں کے لیے جو لوگ براہ راست جن پہ کیسز موجود نہیں ہیں، جن پہ مقدمے نہیں چل رہے، جن پہ مقدمے چل رہے ہیں اور قتل کے مقدمے چل رہے ہیں، دہشت گردی کے مقدمے چل رہے ہیں، ان کو اس طرح عام معافی ان کے لیے اعلان کرنا، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اور مسائل اس سے جنم لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی تو یہ جو کلدن تنظیموں کے ساتھ 2004 سے لے کر آج تک جتنی بھی معاہدے ہوئے ہیں، آپ کی اس پہ بڑی جو ہے نا گہری نظر رہی ہے. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پہلے جو مطالبے ہوتے تھے یا جب جنگ بندی ہوتی تھی تو اس دوران جو ہے وہ پھر وائلیشن بھی ہوتی تھی، خلاف ورزیاں ہوتی تھی، اٹیک ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ جو ٹی ٹی پی نے جو 2 مرتبہ جو ہے نا، ایک مرتبہ جنگ بندی کا اعلان کیا، پھر اس میں توسیع کی، اب 3 مہینوں کا کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہے، تو اس میں آپ کو تھوڑی سی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ بھی مطلب سنجیدہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں، پہلے مذاکرات کے دوران بھی یہ ہوتا تھا اور معاہدوں کے بعد بھی یہ ہوتا تھا، اور اب بھی یہ واضح طور پہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی یا طالبان یہ ایک ہوموجینس یا یکساں گروہ نہیں ہوتا، اس میں سے سپلنٹنگ وجود میں آ جاتی ہے، یہ اور گروہ بن جاتے ہیں. کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کے مطالبات یا ان معاہدوں پہ دستخط نہیں کرتے یا ان کی پاسداری کا حلف نہیں اٹھاتے یا عہد نہیں کرتے ان کی پاسداری کا، جس کی وجہ سے سپلنٹر گروپ بن جاتے ہیں، الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں. پھر وہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ الگ الگ گروہ کرتے ہیں. طالبان کی جو مرکزی یا ٹی ٹی پی کی جو مرکزی تنظیم ہوتی ہے یا شورا ہوتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ سلسلہ خلاف ورزیوں کا چلتا رہتا ہے. اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے فائر بندی یا جنگ بندی کے اعلان کے باوجود یہ بتخوری کے فون بھی آ رہے ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں. ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، مسلسل باجوڑ میں بھی ہوئی، وزیرستان میں بھی ہوئی، اور یہ مسلسل عمل جاری ہے. اس میں ابھی تک کوئی ایسی کمی دیکھنے میں نہیں آئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 3-4 دن پہلے ٹی ٹی پی کے جو امیر ہے مفتی نور ولی محسود، ان کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جو تقریباً 13-14 منٹ کی ویڈیو ہے. وہ میں نے دیکھی ہے، شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی، لیکن اس میں وہ باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جس نے میں بھی پہلی مرتبہ حیران ہوا، اس نے ایک بات کی ہے کہ اس سے سوال کیا گیا ہے، اس سوال و جواب میں جیسے وہ کوئی سوال کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے، تو اس سے سوال کیا گیا ہے کہ جو ای پی ایس کا واقعہ، آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، تو اس میں بچے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، تو وہ الزام آپ لوگوں پہ لگتا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو ٹی ٹی پی کے امیر جو ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم آرمی پبلک اسکول واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ تحقیقات کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ آلریڈی کلیم کر چکے ہیں باقاعدہ. وہ جو پہلی فون کال تھی وہ مجھے یاد ہے، مجھے وہ آئی تھی اور خلیفہ عمر منصور
اس حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے. پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ بڑا دل خراش واقعہ تھا. ٹی ٹی پی پہ بڑا دباؤ آیا کیونکہ افغان طالبان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی تھی. پھر انہوں نے چند دن بعد ایک فتویٰ جاری کیا جس میں انہوں نے یعنی اس بات کو یہ اس کی مطلب اس کے لیے دلائل ڈھونڈے کہ جنگ میں جو ہے نا بچوں پہ آپ حملہ کر سکتے ہیں. تو اب اس موقع پر جو ہے نا اس طرح کی بات کرنا اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کی آزادانہ تحقیقات کی جائے؟ دیکھیے ہماری پارٹی کا عوامی نیشنل پارٹی کا بالکل ابتدا دن سے یہ موقف رہا ہے کہ اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کی جائیں یا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کی جائیں. ایک جوڈیشل کمیشن بنا بھی, اس کی رپورٹ بھی آ گئی, لیکن وہ رپورٹ بہت سارے لوگوں کے لیے قابل قبول بھی نہیں تھی, اس لیے کہ اس میں عمل کرنے کا یا اس میں مختلف چیزوں پہ ان کو سامنے لانے کا یہ اس رپورٹ میں موجود نہیں ہے, جو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو دراصل چھپائے گئے ہیں اس رپورٹ میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مطالبہ تو بالکل صحیح ہے, درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ اس زمانے کی جو ٹی ٹی پی کا ترجمان تھا وہ ریکارڈ بھی موجود ہے کہ انہوں نے اس کی نہ صرف یہ کی ذمہ داری لی تھی بلکہ بعد میں جو لوگ جن لوگوں کے بارے میں تحقیقات ہوئی تو ان کے ڈانڈے یا ان کا تعلق ٹی ٹی پی ہی سے نکل آیا تھا. تو یہ ساری تحقیقات پولیس کے ساتھ بھی موجود ہیں, حساس اداروں کے پاس بھی موجود ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ذمہ داری سے تو جان چھڑانا یا اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا یہ ٹی ٹی پی کے لیے ممکن نہیں ہوگا, لیکن یہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے, یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ایسا ہے کہ یہ منطقی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے سب پہلوؤں کو سامنے لانے کے لیے ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن قائم کرنا اور پھر اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے مختلف لوگوں کی رائے لینا اور اس کے نتیجے کے طور پہ جہاں جو بھی غلطی ہوئی ہے ان کو کٹہرے میں لانا, اور اس طرح تاکہ جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کو نظر آئے کہ کوئی تلافی ہوئی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو یہ مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. کے بعد دوبارہ خوش آمدید. فدا دل سے یہی سوال آپ سے جو میں نے ڈاکٹر خادم حسین سے کیا کہ وہ جو ویڈیو کا جس کا میں نے ذکر کیا کہ اس سٹیج پہ ٹی ٹی پی کے امیر نے یہ بات کیوں کی ہے, کیونکہ ہم بالکل جو ہے نا اس پر ہم کلیئر ہے کہ یہ حملہ جو ہے نا انہوں نے ہی کیا ہے, یعنی اس انہوں نے باقاعدہ کلیم کیا, پھر اس کے بعد فتویٰ جاری کیا جو ایک کے بعد دوسرا, یعنی وہ یہ ثابت بھی کرنا چاہتے تھے کہ جیسے ہمارے پاس اس کی دلیل بھی ہے کہ بچوں پہ جو ہے نا آپ جنگ میں حملہ کر سکتے ہیں. تو اس سٹیج پہ وہ یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ رفت صاحب آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی کال آپ کو موصول ہوئی تھی جنہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی. اس حملے کے فوری بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی رد عمل ٹی ٹی پی کی طرف سے یا ٹی ٹی پی کی کسی تنظیم کی طرف سے یہ بھی آیا تھا کہ ہمارے طریقہ کار میں یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں یا بچوں پر حملہ کریں. جی تو اس سے یہ نتیجہ لوگوں نے ابتدائی طور پر اخذ کیا تھا کہ شاید اس حملے میں ٹی ٹی پی ملوث نہ ہو. اور جس زمانے میں یہ افسوسناک حادثہ ہوا تھا یا یہ حملہ ہوا تھا تو اس زمانے میں ٹی ٹی پی کی مختلف تنظیمیں ہوتی تھیں, مختلف دڑے ہوتے تھے, ان کی سوچ بھی مختلف تھی. اب ہو سکتا ہے کہ بعد میں مفتی نور ولی محسود صاحب کو کچھ اشارے ایسے ملے ہوں کہ شاید اس میں صرف ٹی ٹی پی کا ہاتھ نہ ہو. یہ میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو. اب ان کی طرف سے یہ مطالبہ آنا اور اس مطالبے میں جس طریقے سے رد عمل دیا خادم حسین صاحب نے کہ یہ بالکل ٹھیک مطالبہ ہے, یعنی اس حوالے سے جو خیالات ہیں, جو سوچ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی, اس طرف ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے وہ آئی ہے کہ اے پی ایس واقعے کی اعلیٰ سطح کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. پوری قوم کا مطالبہ ہے, اور تحقیقات پھر ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جن پہ تحفظات ہوں. جس طرح خادم حسین صاحب نے فرمایا کہ اس میں کچھ نکات پھر ایسے تھے, کچھ تحقیقات ہوئی, ایک جوڈیشل تحقیقات تو ہو چکی ہے, وہ رپورٹ بھی آ چکی ہے, یہ اجون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں کہ اس رپورٹ پہ بھی تھوڑا بہت انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ اس میں کچھ نکات ایسے ہیں کہ شاید جو چھپائے گئے. اگر اس قوم کے سامنے تمام تر حقائق رکھے جائیں, تمام تر وجوہات رکھی جائیں, کس وجہ سے یہ حملہ ہوا,
کس نے کیا, کون ملوث تھا. اچھا اگر کوئی ملوث تھا, اس کی اگر تحقیقات ہوئی تو ان کو کیا سزائیں ملیں, وہ کس حد تک سزائیں ملیں, کیا ان سزاؤں اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے ساری. میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان سزاؤں سے اے پی ایس کے شہداء کے لواحقین مطمئن ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ آج تک مطمئن نہیں ہیں تو پھر اس چیز کو دوبارہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. ایک ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ تمام اے پی ایس کے شہداء کے لواحقین جو ہیں وہ بھی مطمئن ہوں. اور یہ صرف اے پی ایس کا معاملہ نہیں ہے, تحریک طالبان کا معاملہ صرف اے پی ایس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. اس سے یہ تو 150 شہداء کی بات ہے, ہزاروں یہاں پہ شہید ہوئے ہیں, ہزاروں واقعات, سینکڑوں واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں. آج بھی وہ لوگ تڑپتے ہیں, آج بھی وہ لوگ ترستے ہیں, اور ان کے گھروں میں آپ جائیں اور حالت زار دیکھیں تو یہ جو ایک مذاکرات کا اور اس میں جو مختلف نکات یا شرائط کی بات ہو رہی ہے, شرائط بھی ٹھیک ہے, اس پہ بات بھی ہو جائے گی, کچھ شرائط مانی جائیں گی, کچھ شرائط ماننے کے لائق نہیں ہوں گی. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ مذاکراتی جو معاملہ ہے یہ ناکامی کی طرف جاتا ہے, پھر اول سوال تو یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری, جس طرح خادم حسین صاحب فرما رہے تھے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا. اور پھر آپ نے اگر سوئے ہوئے شیر کو لات ماری ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا معاملہ شروع کر گئے, اگر یہ ناکام ہوتی, سیز فائر اگر ہوا ہے, اگر یہ جاری ہے, اگر یہ 3 مہینے تک بھی جاری رہتا ہے, اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی ناکامی ہوتی ہے اور سیز فائر جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے, تو پھر کیا صورتحال ہوگی. صحیح. اچھا ارجن خان, اگر ٹی ٹی پی کی تنظیم جو ہے, اب انہوں نے جو بات بھی کی ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر وہ اس واقعے پہ معافی مانگتی ہے, ای پی ایس کے شہداء سے بھی, پاکستانی قوم سے بھی, تو کیا آپ لوگ وہ معاف کر دیں گے؟ دیکھیے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارا نہ کوئی جھگڑا ہے, نہ کوئی ان کے ساتھ ہماری کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم ان کو بلیم کریں. ہمارا جھگڑا صرف اپنی ریاست سے کہ اس نے سیکیورٹی کیوں پرووائڈ نہیں کی. جوڈیشل کمیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے سپریم کورٹ میں بھی بحث بنایا ہے وہ ہے سیکیورٹی لیپس, نیگلیجنس. یہاں تک اس نے کہا گیا ہے اس میں کہ اگر تھوڑی سی بھی ہماری ایجنسیز کی طرف سے جو اس وقت کھڑی تھی, اگر تھوڑی سی بھی ریزسٹنس ہوتی تو اتنی کیجویلٹی نہ ہوتی. یہ جوڈیشل کمیشن کے الفاظ ہیں. پھر ہم نے ریکویسٹ کی کہ جو رسپانسیبل اس وقت کے لوگ تھے, جو آلریڈی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس سیکیورٹی کی ذمہ وار تھے, ان کے خلاف ایف آئی آر کر لیں. سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا ہے باقاعدہ کہ بالکل ہم جو ہے نا اس چیز کے لیے تیار ہے. لیکن پرائم منسٹر کو جب بلایا گیا ہے کورٹ میں تو ان کو کہا گیا کہ آپ ایک لاسٹ چانس آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو آپ حل کر کے اور مجھے جو ہے نا جواب دیں. اس میں کیبنٹ کی ایک کمیٹی جو ہے نا ہمارے پاس آئی, اس میں عمر ایوب تھے, زرتاج گل تھی, اور ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی ساتھ تھا, ساجدہ بھی تھی. ہم نے ان سے بالکل کلیئر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو آلریڈی اس آرڈر میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف آپ لوگ ایف آئی آر کر لیں. جب آپ ایف آئی آر کر لیں تو آپ یقین کریں یہ سب کچھ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا, کسی دوسری جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیونکہ جب آلریڈی کہ کورٹ میں کیس آئے گا تو ایویڈنس ساتھ آئے گی, وہ لوگ اپنی بھی سٹیٹمنٹ دیں گے, اس کو ہم کراس بھی کر سکیں گے, تو ہمارے لیے سارا راستہ اوپن ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں اگر یہ پروسیس ہوا تو اس ملک میں انشاءاللہ امن کچھ زیادہ ہی آ جائے گا, اور لوگوں میں ایک حوصلہ پیدا ہوگا کہ ہر ایک عدالت پہ اعتماد بحال ہو جائے گا لوگوں کو. لوگ آئیں گے اور اپنی جو گریونسز ہے یا جو بھی ان کی ہے وہ جا کے جو ہے نا عدالت سے کریں گے. اس میں تھوڑے سے رضائی صاحب میں یہ کہتا ہوں, یہ ٹی ٹی پی کی جو ٹاکنگ سٹارٹ ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ, مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس آرڈر میں سپریم کورٹ کی, اس میں جنرل راحیل کا نام شامل ہے, ہدایت الرحمان کا نام شامل ہے کور کمانڈر, اور ڈی جی آئی سائی جو ہے نا ظہیر الاسلام کا نام شامل ہے. اس کو بچانے کے لیے یہ ایک سٹیپ لیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے نا کل ہم سپریم کورٹ میں پیش کریں کہ جی یہ دیکھ لیں ہم نے جو ہے نا اس کے ساتھ ان کنڈیشنز پہ مذاکرات کر کے ان لوگوں نے معافی مانگی اور سب کچھ ختم ہو گیا. آپ جو مدعی تھے
وہ बेचारे उसमें क्या कहेंगे। अच्छा, ये तो देखिए हमारे सामने ये जब ये वाक़या हुआ तो हमने ख़ुद रिपोर्ट भी किया, बिल्कुल हमारे सामने है। आप लोगों की जो पहला मुतालबा था, अगरचे ये हमारे प्रोग्राम का वो पूरा उसके ये कंपोनेंट ज़रूर है, लेकिन हम इस पे ज़्यादा मेरे ख़्याल में बहस में चले गए हैं। तो आप लोग जुडिशल कमीशन का जो था वो मुतालबा माना गया, फिर तहकीकात हुई, उसमें कुछ लोगों के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की गई, लोगों के ख़िलाफ़ सज़ाई भी हुई। तो आप लोगों को जो है ना जितनी भी फैमिलीज़ है वो सब जो है ना लंदन चले गए, उम्रों पे चले गए, उनको प्लाट मिले, उनके नाम, उनके बच्चों के नाम से जो है ना सड़कों के नाम रखे गए, स्कूलों के नाम रखे गए। यानी ये वाक़या जो है ना किसी तौर पे भी हम इसकी जो है ना वो कोई इसको सिकड़ नहीं कर सकता। यकीनन बड़ा दिलखराश वाक़या था और इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब हो गया तो हुकूमत ने अपने तौर पे तो काफ़ी सारी चीज़ें कर ली है मेरे ख्याल में। लास्ट स्टेज पे जब ये बात आई चीफ जस्टिस के सामने, उस वक्त जस्टिस गुलजार साहब थे, तो उसने यही अल्फाज कहे थे कि जी आप लोगों को क्या क्या मिला है। जब हेयरिंग थी तो उसमें ये बाकायदा हुआ था, हर दफ़ा जो है ना 3 दफ़ा जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप लोगों को क्या क्या मिला है। तो उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल खड़े थे और उसने कहा कि जी जो जुडिशल कमीशन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ पे किया है जी। उस वक्त एक माँ उनके साथ खड़ी थी और उसने ये जो है ना जोली पहला दी कि अल्लाह आपको भी ये दिखा दे। ये उस वक्त के अल्फाज दिए और उसने फाइल छोड़ दी। एक मिनट मैं इधर थोड़ा सा दूसरी बात, जब है ना एक मदर ने ऑलरेडी एक चेक बुक निकाला अपनी पर्स से कि चीफ जस्टिस साहब जो कुछ भी हमें दिया गया ये हम वापस करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की सरों पे कभी भी हम सौदाबाजी नहीं करेंगे और हमें एफआईआर के बगैर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये उस वक्त की हेयरिंग है और बाकायदा जो है ना उस ऑर्डर शीट में ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आप कहते हैं तो मैं सबको दिखाने के लिए तैयार हूं कि बाकायदा जो है ना उसमें ये लिखा गया है। ये नहीं, ठीक है, मैं समझ ये जो है ना 10/11/2021 को हमारी जो है ना ये सारी चीजें मीडिया में आ चुकी हैं। बिल्कुल सही है। मैं अब फिदादिल साहब की तरफ जाऊंगा। फिदादिल साहब, ये जो अब जो मुज़ाकरात जो जिस पे हम बहस कर रहे हैं, राना सनवाला ने जो बात की, तो अब तो ये बाकायदा तौर पर एक सियासी फ्रेमवर्क के अंदर हो रहे हैं। पहले तो इस तरह नहीं होता था। तो आप समझते नहीं हैं कि मतलब संजीदगी नज़र आती है, या कोई जो है ना अगर मुआहदे की तरफ बात चलती है या अगर नाकाम हो जाते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होगी ना, मतलब पार्लिमान है ये सब पे। तो आप समझते नहीं हैं कि कुछ संजीदगी नज़र आती है? मतलब देखिए रिफत साहब, आपको याद होगा कि गैर मुल्की मीडिया से जब वो मीडिया इंटरव्यू कर रहा था उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, तो ताज़ा अफ़गान तालिबान कंट्रोल उन्होंने हासिल किया था अफ़गानिस्तान का, और फिर इमरान खान साहब ने ये बताया था, बल्कि हमारे लिए इंकिशाफ था कि उन्होंने पहली दफ़ा ये मीडिया के सामने ये बात बताई थी कि TTP के लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब यही सवाल फिर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब के सामने रखा कि इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा था कि ख़ुद इमरान खान साहब को भी नहीं पता कि ये मुज़ाकरात कौन कर रहा है, उनकी हुकूमत नहीं कर रही। कहने का मकसद ये है कि अगर मुख्तलिफ़ अदवार हुए हैं मुज़ाकरात के, तो कौम को एतमाद में लेना चाहिए, और कौम के एतमाद में लेने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर ले आएँ, ताकि किसी किस्म के ख़दशात ना हो, किसी किस्म के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात फिर उसमें ना हो। पार्लियामेंट के अंदर जो सियासी जमातें हैं और पार्लियामेंट के बाहर जो सियासी जमातें हैं। अब ये मामला ऐसा भी नहीं है कि जैसे पेट्रोल का रेट आपने बढ़ा दिया, लोग चाहें या ना चाहें बर्दाश्त कर लें और पेट्रोल उसी कीमत पे ख़रीदें जिस कीमत पे हुकूमत ने ऐलान कर दिया, या कोई भी ऐसा मामला हो जिसकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। पार्लियामेंट ने अगर मंजूरी भी दी तो क्या वो सैकड़ों हज़ारों फैमिलीज़ उनको आप मुतमईन कर पाएंगे? आपके हलके का अगर एक MPA या MNA या सेनेटर मुतमईन है इस मुआहदे से, उसने मंजूरी दे दी है, क्या उस हलके के लोग भी मुतमईन हैं? ये बड़ा सवाल है। तो लोगों के इत्मीनान के लिए आपने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है? आपने तो तमाम कबायली अजला से, तमाम कबायली इलाकों से 2-2, 3-3 लोगों पर मुश्तमिल एक जरगा बना दिया, काबल भेज दिया, दोबारा भी आप भेजने का इरादा रखते हैं, तो क्या उन लोगों को अवामी एतमाद भी हासिल है?
یہ کچھ لینے دینے کی یہاں پہ بات ہوئی ہے پی ایس کے شہداء نہیں، اس میں ہزاروں جو دیگر شہداء ہیں ان کو کیا ملا؟ اس میں یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اگر پارلیمان میں اگر اس پر بحث کی جائے گی تو پھر پارلیمان کا حصہ جو ہے وہ محسن داوڑ بھی ہے، علی وزیر بھی ہیں، پھر وہ مطلب وہ بھی پارلیمان کا حصہ ہے. یہی مطلب ان علاقوں میں زیادہ آپریشن میرا مطلب یہی تھا کہ اگر مثال کے طور پر اب اپنے نام لے لیا، محسن داوڑ صاحب اعلان کر دے کہ چلیں مجھے منظور ہے یا معاہدے کی جو شرائط ہیں وہ منظور ہیں، تو کیا محسن داوڑ صاحب اپنے ورکرز کو، اپنے حلقے کے عوام کو اس حوالے سے مطمئن کر پائیں گے؟ اور ان کا حلقہ تو ایسا ہے کہ براہ راست متاثر ہوا ہے اس ساری چیز سے. اور دوسرا، آپ پارلیمنٹ کی بات ہوئی ہے تو یہ موجودہ حکومت کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جب اپوزیشن میں تھیں تو پارلیمنٹ کے حوالے سے یہ کچھ کہتی تھیں، اب آج پارلیمنٹ کے حوالے سے یہ کچھ کہتی ہیں. جو پارلیمنٹ کا حصہ تھے تحریک انصاف والے، وہ آج پارلیمنٹ کے حوالے سے کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ہماری پارلیمنٹ کی حیثیت تو ایسی ہے کہ معاف کیجیے گا کہ عوامی تائید سے تو وہ آتی ہے، عوامی ووٹوں سے تو وہ آتی ہے، لیکن بہت سارے فیصلے ہمارے پارلیمنٹ کے بھی جو ہیں وہ عوامی سطح پر ہمیں نہیں نظر آتا کہ ان کو مطلب شرف قبولیت بخشا جاتا ہے. فدا دل صاحب، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، آپ سے آخری سوال ہے. یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو خیر اب حکومت کا حصہ بھی ہے، بلاول صاحب نے یہ مذاکرات پہ جو ہے نا کچھ ٹویٹ بھی کی تھی، کچھ جو ہے نا ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، لیکن جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے بالکل یہ مفتی نور علی کی کتاب میں بھی ہے اور انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ جو شہید بے نظیر بھٹو پہ حملہ ہوا تھا وہ انہوں نے کیا تھا. تو کیا ایسی حالت میں، اگرچہ ابھی تک تو پی 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 نے شروع میں کچھ اعتراض کیا تھا، ابھی تو خود حکومت کا حصہ بھی ہیں، تو اگر ان سے معاہدہ ہوتا ہے تو یہ کیسے ان کے لیے ممکن ہوگا، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ رفعت صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال پہ بھی پاکستان کے اندر سیاست ہوتی رہی ہے، طالبان کے نام پہ بھی سیاست ہوتی رہی ہے، مذہبی ہمارے جو کچھ معاملات ہیں ان پر بھی سیاست ہوتی رہی ہے. اس معاملے پر بھی مستقبل میں مجھے لگتا ہے کہ سیاست ہوگی. کچھ لوگ مخالفت کریں گے، کچھ تائید کریں گے. اب اگر اخونزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کابل میں ایک جرگہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ مذاکرات کرتے ہیں، تو پھر یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے کہ ان کا ایک رکن یا ایک سرگرم ورکر جو ہے وہ کیسے اس جرگے میں جا سکتا ہے. اگر یہ مذاکرات، اور ظاہر ہے کہ ہر معاملہ ٹیبل پر ہی حل ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اس شرط پہ کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں انوالو ہیں، لیکن عوامی سطح پر پاکستانی قوم کو آپ نے مطمئن کرنا ہوگا. وقت کی کمی ہے. فدا دل صاحب، ارجن خان ایڈوکیٹ صاحب اور ڈاکٹر خادم حسین، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک تاریخی واقعہ ہے، اس پہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. چند دن پہلے برطانوی افواج کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جس نے پھر قبائلی ضلع اورکزئی میں سمانہ کے مقام کا دورہ کیا تھا، اور وہاں پہ تقریباً آج سے کوئی 120 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا سرگڑی کے مقام پہ. تو اس واقعے کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستانی میڈیا میں پھر انہوں نے کچھ رپورٹیں بھی آئی جس میں وہ جو ایک خاتون برطانوی افواج کی افسر تھی، اس نے کچھ غلط بیانی کی، جو حقائق تھے اس کو مسخ کر کے پیش کیا ہے، جس پر کافی جو ہے نا ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ بڑی جو ہے نا ان پہ تنقید ہو رہی ہے. اصل میں یہ 120 سال پہلے کا واقعہ ہے. سرگڑی کے مقام پہ برطانوی افواج کے کچھ سپاہی تھے، تقریباً 21 کے قریب، جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو ان پہ ایک قبائلی لشکر نے حملہ کیا تھا. پھر وہ جو قلعہ تھا سرگڑی، اس کو آگ لگائی تھی، اور جو ان کے فوجی تھے وہ تمام جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے تھے. تو جو قبائلی لشکر ہے اس کی تعداد بھی جو ہے نا وہ بڑا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ وہ 10,000 کے قریب لشکر تھا، تو اتنا تو نہیں تھا. تو یہ جو واقعہ تھا اس پہ ابھی اس خاتون جو افسر جس نے 2-3 دن پہلے دورہ کیا، تو اس نے ان قبائلیوں کو حملہ آور کے نام سے جو ہے وہ پکارا ہے، یا کہ جیسے دشمن کے نام سے پکارا ہے. تو یہاں پہ تنقید اس بات پہ ہو رہی تھی کہ یہ جو قبائل تھے وہ تو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، انویڈرز یا جو حملہ آور تھے وہ تو برطانوی افواج تھی جس نے اس علاقے پہ، یا وہ ہمارے پاکستان پہ بھی یہ جو اس وقت یہ علاقہ تھا اس پر قابض تھے قبائلی علاقوں پہ. تو یعنی اس میں تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ویسے بھی یہ جو سرگڑی کے متعلق یا اس کے حوالے سے کافی جو ہے نا وہ ہندوستان میں فلمی بھی بنی ہے، ایک سیزن بھی جو ہے نا وہ نیٹ فلکس پہ موجود ہے.
تو اس میں بھی بڑے جو ہے نا وہ جو حقائق ہے اس کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، جس پر یہاں کے قبائل جو ہے نا وہ بڑے تنقید کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک تاریخی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔